اب کچھ لیٹس شیڈ لائٹ آن پارا چنار اینڈ دی سچویشن. بالکل، ہم ہمیشہ اپنے شو کا حصہ بناتے ہیں جیسے یہ ایشو چل رہا ہے. ضلع کرم میں امن معاہدہ تاخیر کا شکار ہو گیا. کمشنر کوہاٹ کی قیادت میں گرینڈ جرگہ ہوا، تاحال نتیجہ ابھی تک کوئی سامنے نہیں آیا ہے. جرگہ ممبران کے مطابق کوشش ہے کہ جلد معاہدے پر دستخط ہو جائے. تمام جرگہ ارکان سنجیدہ ہے، تاریخی فیصلہ ہونے کو ہے بس. ہمارے ساتھ اس پہ مزید بات کرنے کے لیے سعدیہ جاوید، ترجمان سندھ حکومت ہمارے ساتھ ہیں. ان سے پوچھتے ہیں. السلام علیکم سعدیہ جی، تھینک یو سو مچ، آپ نے ہمیں وقت دیا. یہ بتائیے کہ کراچی میں اس وقت کیا صورتحال ہے، کتنے مقامات پر دھرنے جاری ہیں؟ پارا چنار کی جو ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہے وہ ہو رہا ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو سب سے پہلے آپ کے چینل کے اسکرین کی طرف سے پاکستان کے تمام عوام کو نیا سال مبارک ہو، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ کرے کہ یہ سال خوشحالی اور خوشیوں کا سال ہو. جو آپ نے بات کی ہے کراچی میں اس وقت بھی 6 سے 7 مقام پہ دھرنے کراچی میں جاری ہیں. کل پولیس نے ایکشن کیا تھا اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ وہ ایکشن پولیس کا وہ جو مظاہرین تھے وہ وائلنس میں تبدیل ہو گیا، اور جس کے نتیجے میں پولیس والوں کی کافی موٹر سائیکلز، موبائل پہ پتھراؤ اور چوکی جلائی گئی، اور کچھ پولیس اہلکار جو ہیں وہ شدید زخمی ہیں اور کچھ زخمی ہیں جو اس وقت اسپتال میں زیر علاج ہیں. میں مسلسل پچھلے 3-4 دن سے آپ کا میں نے شو ابھی دیکھا جو انہوں نے بات کی ہے کرم ایجنسی سے، جو آپ کے رپورٹر تھے. میرا بھی یہی ماننا ہے کہ کراچی کے عوام کا کیا قصور ہے. واقعہ ہوا ہے کرم ایجنسی میں، جس کو کسی طرح سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ صحیح ہوا ہے. بالکل وہ غلط ہوا ہے. ایک انسانی المیہ ہے جو وہاں ہوا ہے، نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن کے پی کی گورنمنٹ کہاں ہے؟ وہ اس مسئلے کو کیوں حل نہیں کرا رہی؟ میں MWM کے رہنماؤں اور لیڈر سے بھی بار بار یہ بات کہہ چکی ہوں کہ آپ سے گزارش ہے کہ کراچی کے شہریوں کو پریشان مت کریں. ان کے راستے بند کرنا یہ کہیں کا طریقہ نہیں ہے. حادثہ کہیں ہوا ہے، وہاں کی گورنمنٹ کو وار فوٹنگ پہ یہ معاملات طے کرنے چاہیے. اچھا سعدیہ صاحب، بالکل ہم آپ کو سیکنڈ کریں گے اس بات پہ کہ اس سے قطعی طور پر تعلق سندھ حکومت کا نہیں ہے. سندھ حکومت کا یہ مسئلہ ہے ہی نہیں، ایڈمنسٹریشن کا مسئلہ. لیکن دیکھیں جب پاکستان ایک جان کی طرح ہے نا، ایک باڈی کی طرح ہے. کسی حصے میں اگر کوئی پرابلم ہوتی ہے تو اس کا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ آتا ہے دیگر جگہ میں. تو یہ جو کل ہم نے دیکھا 3-4 دن سے وہ دھرنے پر تھے، لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ بڑا مشکل ہو رہی ہے آمد و رفت میں اور یہ کیوں دھرنے دیے جا رہے ہیں. لیکن کل جس طرح جو طریقہ کار اڈاپٹ کیا پولیس نے نمائش چورنگی پہ دھرنے کو لے کر، اور اس کے بعد جو اگنائٹ ہوئی پورے شہر میں صورتحال، ایک پینک کسی کیفیت ہو گئی. آپ کیا سمجھتی ہیں وہ طریقہ کار ٹھیک تھا یا بہتر انداز میں اس کو کیا جانا چاہیے تھا؟ دیکھیے 5-6 دن سے، جب سے میرا خیال سے 26 تاریخ سے کراچی شہر کے مختلف علاقوں میں دھرنے لگے ہوئے. MWM کی قیادت سے پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت مسلسل رابطے میں تھی، اور ہم ان سے مسلسل ریکویسٹ کر رہے تھے، انتظامیہ ان سے ریکویسٹ کر رہی تھی. آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ کرم ایجنسی میں کوئی واقعہ ہوا تو کراچی میں رہنے والوں کا بھی دل جلتا ہے، وہ بھی دکھی ہوتے ہیں. لیکن ہم ان سے یہ ریکویسٹ کر رہے تھے کہ آپ خدارا کوئی ایک جگہ پر جمع ہو جائیں جس کو گورنمنٹ فیسیلیٹ کرے گی. آپ سمبولک ہی کر رہے ہیں نا. یہ تو خود انہوں نے MWM نے پریس کانفرنس میں کہا کہ جی سندھ گورنمنٹ سے ہماری کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے، صرف ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ کرم ایجنسی کا مسئلہ طے ہو جائے. تو آپ سمبولکلی ایک چیز کر رہے ہیں نا، تو وہ آپ ایک جگہ پہ بھی تو کر سکتے تھے. اور وہ تو ظاہر سی بات ہے کہ منسٹر لیول پہ بات کی گئی، انتظامیہ لیول پہ بات کی گئی. CM صاحب نے پرسنلی میسج فون کے ذریعے ان سے رابطہ کیا. لیکن جب یہ نہیں مانے تو گورنمنٹ کو ایک وقت آتا ہے جب اپنی ریٹ قائم کرنی ہوتی ہے.
اچھا نہیں ایک یعنی مانے کیوں نہیں, کیا مذاکرات صحیح سمت میں جا رہے تھے, اگریمنٹ ہونے جا رہا تھا, اس کے بعد انہوں نے کوئی اپنا لائے عمل تبدیل کیا کہ نہیں ہم نے دھرنے دینے ہیں مختلف جگہوں پر اور مسلسل دیتے رہنا ہے؟ کہاں معاملہ کہاں رکا کہاں پر؟ نہیں جی, بس ان کا یہ کہنا ہے کہ دیکھیں ایک تو وہ مسلسل بضد ہیں کہ جی ہمارا پرامن دھرنا, آپ میرا راستہ روک دیں گے, عوام پریشان ہوں گے, ٹریفک بلاک ہو جائے گا, تو وہ پرامن تو رہ ہی نہیں گیا نا. پرامن چیز تو وہ ہوتی ہے کہ آپ کہیں کوئی ایک جگہ پر بیٹھے جس سے کسی کی ایکسس کو پرابلم نہیں ہو رہی, کسی کو تکلیف نہیں ہو رہی, وہ چیز پرامن ہوتی ہے. گورنمنٹ جو ہے وہ مسلسل ان کو یہی سمجھاتی رہی, لیکن انہوں نے ماننے سے انکار کیا, تو ظاہر سی بات ہے کہ گورنمنٹ کو ایکشن لینا پڑا, جو ہم نہیں چاہتے تھے, جو ہم نہیں چاہتے تھے ایڈمنسٹریشن کو روڈ سعدیہ کھلوانے جی کے لیے. یہ بھی بتائیے, ہم نے اس پوری سچویشن میں دیکھا کہ ایک اور جماعت نے کہا کہ جی ہم اس پہ ایکشن لیں گے, دھرنا دیں گے, ہم بھی دھرنے دیں گے, تو اس پہ کیا لائے عمل اور اس کے بعد ہی بڑا صورتحال بڑی خراب ہو گئی. وہ ذرا ایکسٹریم میجرز پہ گئی, تو اس پہ کیا پلان آف ایکشن ہے سندھ حکومت کا؟ دیکھیں دونوں جماعتوں سے اس وقت بھی سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ رابطے میں ہے. دیکھیں گورنمنٹ نہیں چاہتی, کوئی گورنمنٹ نہیں چاہتی ہوگی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن شہر میں خراب ہو. کراچی بزنس ہب ہے, ہم نہیں چاہتے. دونوں پارٹیز کو ہم نے انگیج کیا ہوا ہے, اور ابھی بھی ان سے یہی ریکویسٹ ہے کہ خدارا راستہ کھول دیں اور لوگوں کو کی زندگی, کراچی کے شہریوں کے, دیکھیں آج اسکول کھل گئے, بچے اسکول جائیں گے, ان کو واپسی جاتے ہوئے بھی مسئلہ ہوگا, واپسی میں بھی مسئلہ ہوگا. آپ نے دیکھا کل شہر کا ٹریفک کا نظام جو تھا وہ اس میں کئی گھنٹے لوگ پھنسے رہے. پیٹرول بھی کوئی سستا اب وہ نہیں ہے کہ کوئی بات نہیں میری گاڑی میں 4 گھنٹے اگر پیٹرول جل گیا تو میں افورڈ کر سکوں گی. تو پلیز ابھی بھی ریکویسٹ ہے کہ جو آپ سے گورنمنٹ پہلے دن سے بات کر رہی ہے کہ خدارا ایک جگہ پہ, ہم نہیں کہہ رہے کہ آپ نہیں کریں سمبولک پروٹیسٹ, لیکن یہ جو پالیٹکس اور مذہب کا رنگ دیا جا رہا ہے دونوں سیاسی مذہبی جماعتوں کی طرف سے, یہ نہ دیا جائے, اور خدا کے لیے کراچی والوں پہ رحم کیا جائے. اچھا, اور آپ کے چینل کے تھرو کے پی کے کی گورنمنٹ کو جو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آدھے گھنٹے میں یہ مسئلہ حل کرا سکتے ہیں, تو پلیز خدارا علی امین گنڈا پور صاحب, اسلام آباد پہ حملہ آور ہونے سے بہتر ہے کہ اپنے صوبے کی لا اینڈ آرڈر. جی سعدیہ جی, نیکسٹ پلان آف ایکشن کیا دیکھتی ہیں آپ سندھ حکومت کی طرف سے, چاہے وہ دھرنے ہوں یا ٹریفک جیمز ہوں, سکولز کھل گئے ہیں, دفاتر پہنچنے میں ڈیلیز ہیں, لوگوں کو بہت پریشانیاں ہیں, ٹریفک کی وجہ سے ہسپتال لوگ ٹائم پہ نہیں پہنچ پا رہے ہیں, سو سندھ حکومت کا کوئی تو پلان آف ایکشن ہوگا؟ دیکھیں ظاہر سی بات ہے, ابھی جو ہے وہ میٹنگ سی ایم صاحب کے پاس ہے, اور وہ جو ہے اس میں ڈیسائیڈ کیا جائے گا کہ نیکسٹ لائن آف ایکشن کیا ہوگا. کیونکہ دیکھیں ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ سڑکوں پہ وائلنس ہو, جس کی وجہ سے کل شہر میں پینک ہو گیا. تو بالکل, لیکن گورنمنٹ کو اپنی ریٹ قائم کرنی ہے اور یہ روڈ کلیئر کرانے ہیں, کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ کراچی کی عوام جو ہے اذیت میں اور سڑکوں پر گھنٹوں اپنی زندگی اور ٹائم ضائع کریں. اچھا سعدیہ صاحب یہ بھی کہیے گا, کیا اس بارے میں بات ہوئی ہے کہ ٹھیک ہے سندھ حکومت کا اس سے تعلق تو نہیں ہے, اس مسئلے کے حل کی طرف ان کا اختیار بھی نہیں ہے, لیکن گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ اپنی سطح پر اپنے تئیں سندھ گورنمنٹ کوئی رابطہ کرے گی یا کرم کی صورتحال میں سم وے اور دی ادر کنٹریبیوٹ کر سکتی ہے, تو وہ کوششیں بھی کی جا رہی ہیں؟ کیونکہ دیکھیں آپ کا کلاؤڈ تو ہے, یہ جو آپ جو مذہبی جماعت دھرنا دے رہی ہے اور دیگر دوسری جماعت بھی جو ہے, تو پیپلز پارٹی کے اندر وہ لوگ ہیں ایسے جو نیگوشیٹ کر سکتے ہیں, معاملات کو حل کر سکتے ہیں, اس بارے میں تھوڑا سا بتائیے. کیونکہ ایک بڑی جماعت ہے پیپلز پارٹی, اینڈ آئی ایم شور ان کا ایک سے ہے. کرم میں ریپرزنٹیشن بھی ہے ان کی. جی سعدیہ صاحبہ, غالباً رابطہ منقطع ہو. جی سعدیہ صاحبہ آواز آ رہی ہے آپ کو؟ میرے خیال سے رابطہ منقطع ہو گیا ہے. جی
आपने बिल्कुल सही कहा, एज अ बिग गवर्नमेंट और एक बड़ा सेक्टर है पीपल्स पार्टी का, उनकी राय मानी जाती है। वफाकी जमात है, बिल्कुल वफाकी मुख्तलिफ है। जगहों पे नुमाइंदगी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, और जिस जमात की तरफ से धरने दिए जा रहे हैं 5-6 दिनों से, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर वो कैपेसिटी है और वो ताकत है कि वो कुर्रम तक आवाज़ पहुंचाए, और वहाँ किसी भी सूरत में जिस कैपेसिटी में भी हो वो इस मसले के हल की तरफ, और यकीनी तौर पर ये कोशिशें की जा रही होंगी। अब देखिए एक बड़ा ट्रिकी सा मामला है सर, थोड़ा कि आपने हुकूमत की रिट को भी इस्टेब्लिश करना है। अच्छा, जो दीगर शहरी हैं, सफर कर रहे हैं रोजाना की बुनियाद पर, 5-6 दिन से सफर कर रहे हैं, उनका भी आपने ख्याल रखना है, उनका भी प्रेशर है बहुत सारे लेवल्स पे। हाँ, तो ये बड़ा। सादिया साहब, आपको आवाज आ रही है? की आवाज बिल्कुल जी हाँ पूछिए। जी सादिया साहिबा, आपको आवाज आ रही है? जी आपकी आवाज आ रही है मुझे। जी, हमारा ये सवाल था कि पीपल्स पार्टी एक बड़ी जमात है और आई एम श्योर ऑन सो मेनी लेवल्स इस वक्त सिंध हुकूमत को देखना है, अवाम, कराची की भी अवाम को देखना है, केपी में भी क्या सूरत हाल है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट राब्ता अगर आप कर सकें तो वो क्यों नहीं हो पा रहा? पीपल्स पार्टी का इन्फ्लुएंस भी है उधर तक, और कुर्रम में भी आपकी नुमाइंदगी है, कुर्रम में भी ऐसा नहीं है पीपल्स पार्टी का एक बड़ा क्लाउड। जी उस बारे में बताइए कि ये डिस्कशन हो रही है। जी आपकी बात बिल्कुल ठीक है। हमसे राब्ता किया गया था केपी के गवर्नमेंट की तरफ से। गवर्नर केपी के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हैं फैसल करीम कुंडी साहब। उनसे उन्होंने इमदाद के लिए कहा था कुर्रम एजेंसी में, और वो हमने जो है प्रोवाइड भी की है। लेकिन वहाँ की आपको पता है कि गवर्नमेंट का जो एटीट्यूड है केपीके की, वो तो देखें किसी तरह इन्वॉल्व करना नहीं चाहते। फेडरल गवर्नमेंट ऑन बोर्ड है थोड़ी बहुत, लेकिन अब मुझे नहीं पता कि अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं, अगर उनसे खुद हल नहीं हो रहा तो वो फेडरेशन से ये बात करें कि जी आप आए और ये मामला तय करें। और अगर सिंध गवर्नमेंट, मैं समझती हूँ कि चीफ मिनिस्टर साहब राब्ते में हैं केपीके के गवर्नर के साथ, हम जहां तक मदद कर सकेंगे वो हम जरूर करेंगे। लेकिन वो तो खुद कह रहे हैं ना कि हम आधे घंटे में ये मसला हल कर सकते हैं, तो फिर वो ये मसला हल क्यों नहीं कर रहे? आज बिल्कुल ठीक है, 85 डेज हो गए, वो एक सड़क नहीं खोल पाई है, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही। सादिया साहबा, एक और चीज कहिएगा, कल जो कुछ हुआ, जिस भी तरीके से हुआ, आप क्या यानी अगला जो लाहेबल होगा उसमें इन चीजों का ख्याल रखा जाएगा कि इस चीज से एटलीस्ट बचा जाए? जो तासुर गया या जो फुटेज लोगों तक पहुंची, इसने कराची के लोगों को परेशान किया और कुछ भी नहीं हो सका, तो ताकत का इस्तेमाल कम से कम जी ताकत का इस्तेमाल तो हम करना ही नहीं चाहते थे, लेकिन देखे ना एक हद होती है। जी आपकी आवाज आ रही है? जी, सादिया जावेद साहिबा से जैसे बड़ा ये सेंसिटिव थोड़ा सा है, इसमें हुकूमत वक्त के लिए प्रॉब्लम ये है, ट्रिकी जो सूरत हाल में कह रहा था कि उन लोगों के भी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना है, एहतजाज करना उनका हक है, दीगर जो लोग हैं उनके हुकूक का भी तहफ़्फ़ुज़ करना है, फिर उनको एक रास्ता भी फराहम करना है। तो इस ट्रिकी सिचुएशन में बड़ा तदब्बुर के साथ हैंडल करने की ज़रूरत है, और वो हैंडल किया भी जा रहा है और वो करने की कोशिश भी की जा रही है। तो देखना यह है कि इसमें कितनी कामयाबी होती है। रियली होपिंग कि कुर्रम की सूरत हाल अगर हल हो जाए ना, एक बार सड़क खुल जाए और मुआहदा हो जाए, तो फिर ये कराची में तो ऑटोमेटिक ये धरने खत्म हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल।